رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک نئی کتاب کا تعارف آپ کو کروائیں گے۔ مسلمان ہونے کے ناطے ہم دنیاوی زندگی کو امتحان سمجھتے ہیں۔ امتحان دینے کے لیے سب سے پہلے ہم امتحان کے لیے طے شدہ نصاب پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے امتحان زندگی کو بھی نصاب مقرر کیا ہے۔ یہ نصاب زندگی قرآن مجید ہے، لیکن بدقسمتی سے اس حساب کو بہت کم پڑھا جاتا ہے، یا پڑھا تو جاتا ہے لیکن سمجھا نہیں جاتا۔ امتحان زندگی کے پرچے حل کرتے وقت دنیا کے امتحانوں کی طرح امتحان زندگی کے نصاب کو پڑھنا اور سمجھنا بھی بے حد ضروری ہے۔ جس کتاب کا میں آج آپ کو تعارف کروا رہا ہوں، اس کا مقصد بھی یہی باور کرانا ہے کہ 21ویں صدی کے جدید تعلیم یافتہ مسلمان قرآن مجید سے زندگی کے اسباق تلاش کریں اور اسی رہنما کتاب کو نصاب زندگی کے طور پر پڑھیں۔ یہ کتاب آپ میں انشاءاللہ قرآن مجید کی تفصیلی مطالعے اور اس پر گہرے غور و خوض کا حوصلہ پیدا کرے گی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ببرکت کتاب ہے جو ہم نے آپ پر نازل کی ہے، تاکہ لوگ اس کی آیات پر تدبر کریں اور عقل مند اس سے نصیحت حاصل کریں۔ یہ سورہ صاد کی آیت کا ترجمہ ہے۔ یہ آیت اس کتاب کے تعارف کے لیے میرے مقصود اور مدعا کو مختصر طور پر بیان کرتی ہے۔ اس کتاب میں 21ویں صدی کے جدید تعلیم یافتہ مسلمان کو اچھی طرح زندگی گزارنے کے لیے قرآن مجید سے ماخوذ 100 سے زائد اسباق مہیا کر دیے گئے ہیں۔ اگر اس کتاب نے اسلام کو بہتر طور پر سمجھنے میں مسلمانوں کی مدد کی اور نتیجتاً وہ بہتر مسلمان بن گئے، تو یہ بات سمجھی جائے گی کہ اس کتاب کو لکھنے میں جو مصنف کا مقصود تھا، مصنف اپنے مقصود میں کامیاب رہا۔ اس کتاب میں زندگی کے معاملات و مسائل کے متعلق قرآن مجید سے مختلف اسلوب کے اندر مختلف طریقہ کار بتلائے گئے ہیں۔ اس میں مقدور پر کوشش کی گئی ہے کہ کتاب کا پیرایا بیان سادہ، دل نشین اور عام فہم رہے۔ قرآن مجید سے براہ راست رہنمائی حاصل کرنے کے لیے مختلف اسالیب کی مناسب تشریح بھی کتاب میں شامل کی گئی ہے۔ اس کتاب کو 5 ابواب میں تقسیم کیا گیا ہے۔ کتاب کا نام یہ ہے کہ شخصیت سازی کے سنہری اصول۔ یہ کتاب ان مسلمانوں کے لیے بڑی ہی کارآمد ہے جنہیں زندگی میں بعض خاص حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کتاب کا بنیادی ماخذ قرآن مجید ہے۔ مصنف نے قرآن مجید کی روشنی میں زندگی کے بعض گمبھیر مسائل کا حل بڑے ہی مؤثر انداز سے پیش کیا ہے۔ جاندار معروضی پیرائے بیان سے کتاب کی افادیت دو چند ہو گئی ہے۔ اب جو آدمی اس کتاب سے نفع حاصل کرنا چاہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کتاب کو جن ابواب کے اوپر تقسیم کیا گیا ہے ان اسباب کو کامیاب زندگی کے ضروری اصول سمجھنا چاہیے اور قرآن مجید سے محفوظ ان سنہری اصولوں کو عملی زندگی میں اپنانا چاہیے۔ قرآن مجید سے محفوظ نصاب زندگی کی یہ کتاب جس کی نوجوانی میں بڑی ضرورت ہے، 21ویں صدی کے جدید تعلیم یافتہ مسلمان کو اس پر آمادہ کرے گی کہ وہ قرآنی معجزے کی عظمت کا اعتراف کرے، اس سے رہنمائی لے۔ اب دنیا بھر کے انسان عام اس سے کہ وہ مسلمان ہیں یا غیر مسلم اپنے مسائل کے حل کے لیے آیات قرآنی پر گہرے غور و فکر کی عادت ڈالیں، اور آخر میں اس کتاب کو جن ابواب میں تقسیم کیا گیا ہے، ابتدا کے اندر کہ انسان جب امتحان زندگی میں داخل ہو تو اس کو کن مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا، اس کے لیے آیات سے استدلال کیا گیا ہے۔ جب زندگی انسان کی خوشگوار نہ ہو تو اس کو اس وقت کیا کرنا چاہیے، اس میں اس کے اوپر روشنی ڈالی گئی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ دولت و صحت واپس لے لے، حالات نامساعد ہو جائیں تو انسان کو کیا کرنا چاہیے۔ قرآن پاک ایسے حالات میں کس طور پر رہنمائی کرتا ہے، مشکلات و مسائل میں مددگار قرآنی آیات، کہ جب انسان ہر طرف سے اپنے آپ کو مایوس، پریشان، ابتلا میں دیکھے تو اس وقت جو قرآنی آیات اس کی رہنمائی کرتی ہیں ان کو جمع کیا گیا ہے۔ آدمی خود کو شیطان کا پیرو بنتا دیکھے تو کیا کرے، قرآن اس بارے میں کیا رہنمائی کرتا ہے۔ پھر حصول جنت کا قدم با قدم منصوبے کی محرک قوتیں،
پھر جنت کی تصویر کشی قرآنی آیات کے ذریعے، اللہ تعالیٰ کے اور آپ کے درمیان تحریری معاہدہ، یہ بہت اچھے اسلوب کے اندر مصنف نے ایک معاہدہ تحریر کیا ہے کہ آپ نیکی کے اوپر گامزن ہونے کے لیے اور برائی سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس معاہدے کو بنیاد بنا کر آگے بڑھنا شروع کریں۔ پھر معاہدے میں مختلف شقیں تحریر کی گئی ہیں، معاہدے کا مکمل نمونہ، کامیابی کے لیے آپ کی اپنی شرح، حصول جنت کے آسان طریقے، یہ ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد پھر اگلے ابواب کے اندر حصول جنت کے اوپر جب آپ چل رہے ہیں تو آپ کو جو جنت ملے گی، قرآنی آیات میں اس کی جو دلکش انداز میں جنت کو بیان کیا گیا ہے، جنت کی نعمتوں کو بیان کیا گیا، وہ ساری چیزیں۔ پھر عذاب جہنم سے بچنے کے طریقے کہ شیطان کی سوچ کیا ہے، وہ انسان کو کس طرح برائی کے راستے پر ڈالتا ہے، وسیع تباہی کے شیطانی ہتھیار کون سے ہیں، شیطان کی پیش بندی کے طریقے کار کیا ہے، جہنم کی تصویر کشی کرنے والی قرآنی آیات کہ کتنی خوفناک، ہولناک، ہیبت ناک چیز ہے، اس سے انسان کو اپنے آپ کو بچانا کس قدر لازمی ہے، گناہوں پر پشیمانی کا بہترین انداز، اور پھر چند کارآمد نصیحتیں یہ تیسرے باب کے اندر بیان کیا گیا، بڑی تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالی گئی ہے۔ پھر آگے چند کارآمد نصیحتیں بیان کی گئی ہے کہ انسان کو کس طور پر اس دنیا کو بنیاد بنا کر آگے بڑھنا چاہیے۔ پھر حقیقی زندگی کے اسباب کو قصہ یوسف کی روشنی میں بیان کیا گیا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو کن مراحل سے گزرنا پڑا، تو پھر انسان کو ان مراحل کو سامنے رکھ کر جب ویسے حالات آ جائیں تو اسی طرح صبر و استقامت سے کام لینا چاہیے۔ اس بات کا مختصر تعارف کروا کر پھر اس سے جو نتائج اخذ کیے گئے ہیں اس کو بنیاد بنایا گیا ہے، اور پھر آخر کے اندر زندگی کا حقیقی سبق دیا گیا ہے کہ انسان کس چیز کو بنیاد بنا کر جو کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ اور بالکل کتاب کے آخر کے اندر خواتین اسلام اور اسلام میں ان کا مقام اور ان کی حقیقت کہ ان کو کس طور پر ہونا چاہیے، اور بالکل آخر کے اوپر 21ویں صدی کا مسلمان ہونے کے بارے میں آخری رائے کہ جو قرآن پاک کی آیت بیان کی گئی ہے، فرمایا کہ جو تم میں سے ایمان لائے ہیں انہوں نے نیک عمل کیے، اللہ نے ان لوگوں سے وعدہ کیا ہے کہ وہ انہیں زمین میں ضرور خلافت دے گا، جیسے اس نے ان سے پہلے لوگوں کو خلافت دی تھی، اور ان کے لیے ان کا دین ضرور جما دے گا جو اس نے ان کے لیے چنا، اور یقیناً ان کی حالت خوف کو بدل کر ضرور انہیں امن دے گا۔ وہ میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گے، اور جو کوئی اس کے بعد کفر کرے تو وہی لوگ فاسق ہیں۔ سورہ نور کی آیات کا ترجمہ بیان کیا گیا ہے، اور بالکل آخر کے اوپر پھر انسان کو اس بات کے اوپر ابھارا گیا ہے کہ انسان یہ دنیا کی زندگی عارضی زندگی ہے، اگر اس میں خوشی اور نعمتیں ملتی ہیں یا ابتلا اور آزمائشیں آتی ہیں، نہ خوشی دائمی ہے، نہ صحت دائمی ہے، نہ جوانی دائمی ہے، نہ مال دائمی ہے، نہ یہاں کی پریشانی، نہ مصیبت، نہ ابتلائیں دائمی ہیں، ہر چیز بدلنے والی ہے۔ تو اس لیے تو جو بھی حال آ جائے قرآن سے رہنمائی حاصل کر کے اس حالت سے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کر کے نکلنے کی کوشش کرے۔ بہت ہی شاندار کتاب ہے، اس کو دار السلام والوں نے شائع کیا، کتاب و سنت کا اشاعت کا عالمی ادارہ ہے۔ یہ کتاب یقینی طور پر آج کے حالات کے اندر انتہائی سود مند ہے، بالخصوص ان لوگوں کے لیے کہ جو کسی طرح بھی آج کہتے ہیں کہ ہم آگے نہیں بڑھ سکتے، حالات نامساعد ہیں، مسائل بہت زیادہ ہیں، ابتلائیں اور آزمائشیں بہت بڑی ہیں، تو اس کے لیے ایک رہنما کی درجہ رکھتی ہے، اور جو کچھ بھی اس میں استدلال کیا گیا ہے وہ قرآن اور سنت سے اخذ کیا گیا ہے۔ تو اگر اس کو بنیاد بنا کر اس کی تعلیم کو تو انسان قرآن کے ساتھ تعلق قائم کر لے، اللہ کے ساتھ تعلق قائم کر لے، تو یقینی طور پر مصنف کی صحیح بھی کامیاب ہو جائے گی، اور جو میں نے آپ کو اس کتاب کا تعارف کروایا ہے یقینی طور پر یہ میرے لیے بھی انشاءاللہ آخرت کے اندر درجہ امداد کا سبب بنے گی۔